السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی ان سے فرماتے ہیں، اے قوم سمود، کیا تمہیں ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا؟ یعنی باغات، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ ملائم ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش کر پرتخلف گھر بناتے ہو۔ پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ لیکن ان لوگوں نے ہر طرح سے قوم عاد کی پیروی کی، نصیحت پکڑنے کی بجائے بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت۔ آپ نبوت ملنے سے پہلے بھی عقل مند اور علم والے تھے، باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورے لیتے تھے، لہٰذا انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ لیکن جب آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی، تو سب ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جواب میں ان سے کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، اس سے پہلے تو ہم تم سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ مطلب یہ کہ پہلے تو ہمارے نزدیک آپ کا بہت مرتبہ تھا، مقام تھا، ہمیں آپ سے بہت امیدیں تھیں، لیکن آپ نے تو یہ باتیں کہہ کر ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ان کے اس جواب کے باوجود صالح علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان سے کہتے رہے، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء کی اپنی اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے، اس سے معافی طلب کرو، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے میری قوم، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کر رہے ہو، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، حد سے گزر جانے والے بے باک لوگوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ، وہ ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ صالح علیہ السلام سے قوم کے سرداروں کی دشمنی۔ صالح علیہ السلام نے ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کیا، لیکن ان ظالموں نے بھی اس طرح خروف کیا جیسے قوم عاد نے کیا تھا۔ کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے میں سے ایک شخص کے تابع ہو جائیں؟ اس اکیلے کی اتنی زیادہ فضیلت کی آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نہیں مان سکتے کہ ہم میں سے صرف ایک پر ہی اللہ کی باتیں نازل ہوتی ہیں، پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کو کھلے الفاظ پہلے درجے کا جھوٹا کہا، جادوگر کہا۔ پھر یہ سرکش اور کافر لوگ صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور غریب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، کیا تم صالح پر ایمان رکھتے ہو؟ ہم تو اس کے منکر ہیں۔ اس طرح صالح علیہ السلام دن رات انہیں دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ یہ لوگ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمارے اندر نحوست پھیلا رکھی ہے، اور اسی لیے ہم مشکلات اور مسائل کا شکار ہیں، لہٰذا تم ہم سے دور ہو جاؤ۔ صالح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، تم پر نحوست اللہ کی طرف سے ہے، تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ صالح علیہ السلام سے مکمل طور پر دشمنی کرنے لگے، اور انہوں نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہماری مجلس میں نہ آیا کریں کیونکہ آپ منحوس ہیں۔ قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا دھمکایا اور کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، ذرا بتلاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مجبور دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی، پھر میں نے اس کی نافرمانی کی، تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ یعنی فرض کرو اگر میں حق پر ہوا، اور یقیناً میں حق پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے بھی نوازا ہے، پھر بھی میں تمہاری باتوں میں آ کر اس کی نافرمانی کروں، تو بلا صبح اس وقت میں گھاٹے میں رہوں گا اور تم بھی خسارہ پانے والے ہوں گے۔ قوم کے سرداروں کا مطالبہ۔ اس پر وہ ظالم لوگ مقابلے پر اتر آئے، کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس صورت میں ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے
پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 مہینے کی مہیلا اونٹنی نکالیں، اس کا رنگ سرخ ہو۔ صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ سردار لوگ ایک طرف بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک کہنے لگا اونٹنی 10 مہینے کی ہو، حاملہ ہو۔ دوسرا کہنے لگا لازمی طور پر اس کا رنگ سرخ ہو۔ پھر ایک تیسرا سردار بولا اس کے بدن پر بہت سارا اون ہو۔ چوتھا بولا موٹی تازی ہو، ہم نے پہلے اس قسم کی اونٹنی دیکھی نہ ہو۔ پانچواں بولا وہ اتنی بڑی ہو اکیلی ایک دن تمام کنوؤں کا پانی پی جائے اور دوسرے روز ہم پیئیں۔ یہ لوگ اسی طرح مذاق اڑا رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا ہاں ضرور لے آئیں گے۔ اللہ کی قدرت سے اونٹنی کا چٹان سے نکلنا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا تب تم لوگ سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لو۔ مقرر دن سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ زمین پر زلزلہ طاری ہوا، ان کے آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس سے بالکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا وہ لوگ بول رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس میں وہ تمام صفات موجود تھی جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ قرآن اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 64 میں فرماتے ہیں اے میری قوم یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اس اونٹنی کو چونکہ کسی اونٹنی نے نہیں جنم دیا تھا اس لیے اس کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے، تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگ دو گروہ میں بٹ گئے۔ بہت کم لوگوں نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی اور ان پر ایمان لائے، جبکہ اکثر لوگ پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے خود معجزے کا مطالبہ کیا تھا لیکن اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ظلم پر اڑے رہے اور کفر پر اصرار کرتے رہے۔ سورۃ الحجر آیت 81 میں اللہ فرماتے ہیں اور انہیں ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی تھی لیکن پھر بھی وہ ان سے گردن موڑنے والے ہی رہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کو نشان کے طور پر اونٹنی عطا فرمائی تھی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، بلا شبہ وہ ایک واضح نشانی تھی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جادوگروں نے اسے پیدا کیا ہے۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں چاہتی چرتی، سب کنووں پر پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے، دودھ سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایک بچے کو جنم دیا، وہ شکل صورت میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر تعجب کرتے۔ بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا، یہ ایک واضح نشانی تھی، اس پر جادو کا گمان کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان لوگوں میں رہی۔ اونٹنی کا قتل۔ بخاری مسلم اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے خطبے میں اس اونٹنی اور اسے مار ڈالنے کا ذکر فرمایا کہ جیسے ابو جامہ اسی جیسا یہ شخص بھی اپنے قوم میں عزیز، دلیر اور بڑا آدمی تھا۔ تمام لوگوں نے اس بدبخت کے ساتھ عہد کیا اور اسے یقین دہانی کرائی کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کا ارادہ کیا تو تمام قوم تمہاری حمایت میں اٹھ کھڑی ہوگی۔ اس یقین دہانی کے بعد یہ بدبخت اونٹنی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اونٹنی پہاڑ کی طرف سے آتی تھی اور پانی پی کر واپس چلی جاتی تھی، یہی اس کا معمول تھا۔ جب ان لوگوں نے چٹان سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو اچانک حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس کا غصہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، الٹے پاؤں بھاگے۔ بدبخت قدار نے اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھی تو ہنس پڑا اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی ران میں تیر مارا۔ اس سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ پھر اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ قرآن سورہ شمس۔
سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برباد کر دیا۔ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیے جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام میں فرماتے ہیں کہ پس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، جن عذابوں سے تو ہمیں دھمکاتا رہتا تھا، اگر تو واقعی پیغمبر ہے تو ان عذابوں کو ہم پر نازل کرا دے۔ اونٹنی کے بچے کا قتل۔ اونٹنی پر حملہ ہوتے ہی اس کا بچہ بھاگ نکلا تھا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا، یہ بدبخت اس کے پیچھے بھاگے اور آخر اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر تمام بستی والے جمع ہوئے، اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت تیار کیا اور مزے کے ساتھ اس کو کھایا۔ اس جرم میں ان سب نے شرکت کی، البتہ جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ الگ تھلگ رہے۔ صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ گھبرائے ہوئے اونٹنی کے پاس پہنچے۔ اونٹنی بے جان پڑی تھی، اس کا بچہ بھی بے جان تھا، لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے اور ان کا گوشت کھا رہے تھے۔ اس وقت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اچھا تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم سب کے سب ہلاک کیے جاؤ گے۔ وہ صالح علیہ السلام کی بات کو رد کرتے ہوئے انہیں دھمکیاں دینے لگے کہ جن عذابوں کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، اگر تو سچا ہے تو ان کو ہم پر نازل کرا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ کسی قوم میں تمام تر خرابیوں کے باوجود اگر قوم سے اکثر افراد اللہ کے شکر گزار ہو، اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے اور آپس میں نیک نیت اور خیر خواہ کرنے والے ہوں، تو بلا شبہ وہ اللہ کے یہاں مقبول بندے ہیں اور انہی کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی بشارت ہے، اور انہی کے لیے یہ دنیاوی عیش اللہ کی بے انتہا نعمتوں کی علامات ہے۔ تو پیارے دوستو، اس قصے کا اگلا پارٹ آپ لوگوں کے سامنے جلد حاضر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔